بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی کیسے امام غزالی بنے؟ جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامنے کو میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کی کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک نوعمر لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا تو وہ لڑکا منت سماجت اور گریہ وزاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ براہ کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی فکر تو ہے نہیں، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے۔ آخر کیوں؟ جب سردار نے اس کی وجہ پوچھی تو بچے نے اسے بتایا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مصائب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، صاحبزادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑے؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہا اور تھیلا بچے کی جانب پھینک دیا۔ اس کی بات تو ختم ہو گئی، مگر ادھر بچے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑے؟ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے لکھنے کی بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ نوعمر لڑکے کے اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا، اور پھر زمانے نے اس بچے کو امام غزالی کے نام سے پہچانا، جو علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر آج تک جگمگا رہا ہے۔